أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. انگلیاں ہیں جاری فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. میں صدقے اس انعام کے میں قرباں اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. قابل صد عزت و احترام و تکریم صدر محفل محترم المقام جناب پیر سید نور حسین شاہ صاحب ادام اللہ فیوزہ اطال اللہ عمرہ. میزبان محفل انتہائی ادب و احترام کے لائق چچا محمد بوٹا، آپ کے فرزند، آل خانہ، آل عشیرت و قربا اور جملہ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل کا عنوان کیا ہے؟ محفل میلاد. سارے ایک دفعہ بولو. آج کی محفل کا عنوان کیا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم آل سنت و جماعت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ جو عنوان ہے نا میلاد مصطفیٰ، یہ ہماری محفلوں کا عنوان بھی ہوتا ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہوتی ہے۔
محفل کا عنوان تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، اور یہ دعا ہماری اس طرح ہے، اس کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر ہماری ایک دعا بھی نظر آ جائے گی۔ دعا کیا ہے؟ میلاد، کیا؟ میلاد مصطفیٰ، کہ اللہ ہم اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اس کی برکتوں سے تو ہمیں اپنے سونے محبوب سے ملا دے، میلاد مصطفیٰ۔ تو یہ ہماری محفلوں کا ٹائٹل اور عنوان بھی ہے، اور ہماری دعا کے الفاظ بھی یہ ہیں۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمیشہ ہی ہر معاملے میں اول رکھا ہے۔ جب تخلیق کا معاملہ آیا، اس کائنات کو بنانے کا معاملہ آیا، تو تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اول رکھا۔ سبحان اللہ کو نہ سارے، اگر چاہتے ہو ساڑھے دا تو پہلیاں لنگر کھا کے گھرانوں ٹر جاؤ تے تھوڑا تسی بھی بولو۔ تخلیق کا معاملہ آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو کہاں رکھا؟ اول۔ حسن دینے کی باری آئی تو اس کائنات ساری کا حسن ایک طرف، اور تنہا آمنہ کے لال کا حسن ایک طرف۔ حسن عطا کرنے کی باری آئی، پھر بھی اپنے محبوب کو کہاں رکھا؟ اول رکھا۔ اور جب شان عطا کرنے کی باری آئی تو شان عطا کرتے ہوئے بھی اپنے محبوب کو کہاں رکھا؟ اول رکھا۔ اپنے محبوب پاک کو آسمانی کتاب دینے کی باری آئی تو پھر بھی اللہ نے کلام اپنے محبوب کو وہ عطا فرمایا، قرآن اپنے محبوب کو وہ عطا فرمایا جو ساری کتابوں میں سے اول۔ اور اپنے محبوب کو جب میلاد عطا کرنے کی باری آئی تو میلاد بھی جس مہینے میں عطا فرمایا وہ مہینہ بھی ربیع الاول۔ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ذرا آپ توجہ دیجئے گا، میں مختصر وقت کے اندر اس کی دو چار الفاظ پہ گفتگو کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب مولانا محمد وقاص صاحب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کا جو ذکر ہے، آغاز وہ لفظ قل سے فرمایا۔ قل، اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا جب اعلان کیا تو اللہ نے آغاز قل سے فرمایا، کہا قل هو اللہ احد، کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں کہ هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی اہم اعلان جب رب کرواتا ہے تو وہ اعلان اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے کراتا ہے۔ اللہ جب اپنی مخلوق سے کلام فرماتا ہے تو درمیان میں وسیلہ اپنے محبوب کو رکھتا ہے، تو رب پیغام یہ دیتا ہے کہ لوگوں میں رب ہو کر، اس ساری کائنات کا خالق ہو کر، مالک ہو کر جب تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں، درمیان میں وسیلہ اپنے نبی کو رکھتا ہوں، تو تم بھی جب اپنی عبادات کو میری بارگاہ میں پہنچانے لگو تو درمیان میں وسیلہ میرے محبوب کو رکھنا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کی وحدانیت کی باری آئی، اعلان کی باری آئی، اللہ نے آغاز کہاں سے کروایا؟ قل سے کروایا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کی باری آئی پھر بھی اللہ نے آغاز قل سے کروایا۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ پتہ چلا توحید بھی ضروری تھی، آغاز قل سے کروایا، نبی کی رسالت کا اقرار بھی ضروری تھا، آغاز رب نے قل سے کروایا۔ ایک اور چیز بھی انتہائی ضروری تھی، اس کا آغاز بھی رب نے قل سے کروایا، وہ کیا تھی؟
کیا تھی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی ضروری تھی، اس کا اعلان اور اظہار بھی اللہ تعالیٰ نے قل سے کروایا. تو یہاں اللہ رب الجلال نے اس اعلان کی ضرورت کے پیش نظر آغاز کس سے کیا؟ قل سے. اے میرے محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں کہ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو ایک اور موڑ کی طرف موڑنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے نا، ہر نبی اور ہر رسول کی رسالت کا جو دائرہ کار تھا وہ محدود تھا. رسالت کا دائرہ کار کیا تھا؟ محدود تھا. اور آگے جو امتی تھے وہ امتی مخصوص تھے. مثال کے طور پہ یہ منہالہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں. کسی نبی کو اللہ نے صرف منہالہ کے لیے نبی بنایا، کسی کو کہا تم جلو پنڈ کے لیے نبی ہو، اس کا دائرہ کار محدود ہو گیا. کسی کو کہا تم مناواں کے نبی اور رسول ہو، اس کا دائرہ کار وہاں تک محدود ہو گیا. کسی کو کہا تم لاہور کے ہو، کسی کو کہا گجرات کے ہو، کسی کو کہا پنڈی کے ہو. میں مثال دے رہا ہوں. ہر نبی کا یوں دائرہ کار محدود ہوا کرتا تھا، اور آگے جو امتی ہوا کرتے تھے وہ مخصوص ہوا کرتے تھے. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال محمد عربی کی، خدا نے حدود کی پابندیوں سے نکال دیا، تمام حدود کی پابندیوں کو ہٹا دیا. کہا محبوب اس سے پہلے ہر نبی کی نبوت کا دائرہ کار محدود ہوا کرتا تھا. اے محبوب تیری خاطر اب میں نے حد بندیوں کی قیدوں کو مٹا دیا ہے. اے آمنہ کے لال اب جس کے لیے میں خدا ہوں، ہر اس کے لیے میرے محبوب تو مصطفیٰ ہے. اب کائنات کے جس ذرے ذرے کا رب کیا ہے؟ خدا ہے. اب کائنات کے ہر اس ذرے کے لیے اللہ نے محبوب کو کیا بنایا ہے؟ اپنا مصطفیٰ بنایا ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. الیکم تمہاری طرف. اب دیکھیں کم کی گنتی میں کون کون آتا ہے؟ کم کی گنتی میں شاہ صاحب بھی آتے ہیں، قاسم صاحب بھی آتے ہیں، وقاص صاحب بھی آتے ہیں، ہمایوں بھی آتا ہے. آپ میں سے ہر بندہ، کائنات کے انسانوں میں سے، جنات میں سے ہر بندہ، اگر ہم گنتی گننے لگیں، شمار کرنے لگیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن قوم میں جو آتا ہے اس کی گنتی کبھی مکمل. اب اس کا حل کیا ہے؟ غزالی زمان نے اس کا حل بتایا. کہا لوگوں قوم کے زمرے میں جو آتا ہے گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسان سا حل یہ ہے کہ جو کن کے زمرے میں آتا ہے، جو کن کے زمرے میں آتا ہے، ہر وہ بندہ پھر کم کے زمرے میں بھی آتا ہے. گویا خدا بتانا چاہتا ہے اے میرے محبوب کائنات میں جس چیز کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، جو معرض وجود میں آئی ہے، ہر اس چیز کے لیے سونے محبوب تو رسول بن کے آیا ہے. الیکم جمیعا. جمیعا. اب جمیعا کا معنی اگر میں قرآن سے کروں تو معنی یہ بنے گا، جمیعا کا معنی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جمیعا کا معنی قرآن سے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پھر اب عالمین کون ہے؟ اس کا ترجمہ اگر قرآن سے کروں تو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جمیعہ کا معنی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین.
معنی ہر ایک کو آتا ہے، لیکن دونوں آیتوں کو میں ملا کے اگر محبت برا معنی کروں تو معنی یہ بنے گا الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ اے سونیاں اس کائنات کو پالنے کے لیے میں خدا کافی ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور میرے محبوب اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے تو کافی ہے۔ جنہاں نو سمجھ نہیں بھی آئی بھی اچھا ہو سبحان اللہ۔ اے سونے محبوب اس کائنات کو پالنے کے لیے میں خدا کافی ہوں، اور اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے میرے محبوب تو کافی ہے۔ اب شاید کچھ لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہو رہا، اب شاید آپ سوچوں میں پڑ گئے کہ رسول خدا تو 1400 سال پہلے اس کائنات میں آئے، اس کے بعد تو رسول خدا کا کائنات کو سنبھالنا سمجھ میں آتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کائنات کو کیسے سنبھالے رکھا؟ تو دوستو ذرا تصور لے جاؤ، حضرت آدم پیغمبر جب کائنات میں آئے 400 سال اس دنیا اس دھرتی پہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی توبہ قبول کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ کیسے لگی؟ اگر ذات کو سنبھالنے والے مصطفیٰ تھے۔ اچھا ہوں محبت نا سبحان اللہ، چاندے ہو سوادہ تک کم ختم ہو جاوے تھے، آؤ سبحان اللہ۔ اللہ صرف 15 منٹ دی گفتگو باقی رہی، اگلا آدھا گھنٹہ تو اس سے لنگر راستے چھوڑنے میں، ٹھیک ہے؟ صرف 15 منٹ توجہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ ہو، میں اللہ کا رسول تمہاری طرف کیا ہو کے آیا ہوں؟ بن کے آیا ہوں۔ دیکھیں رسول بن کے آنا، رسول بن کے آنا یہ اور بات ہے، اور آ کر دنیا میں رسول بننے کا دعویٰ کرنا یہ اور بات ہے۔ آہو نا سبحان اللہ۔ دیکھو منکر نکیر بن کے نہ بیٹھو، تو سانو ویخ کے میں آخا یار اگے سامنے منکر نکیر میں، اے رسول خدا دے میلاد دی محفل ہے، اس وچ منکر نکیر بن کے نہیں بیٹھنا، اس وچ مبشر بشیر بن کے بیٹھنا، تاکہ تس تے چہرے نو دیکھ کے چمک دیکھ کے اکھاں دی چمک ویخ کے تے چہرے دی مسکراہٹ ویخ کے پتہ چلے کہ اے سونے محبوب دے میلاد وچ آئے بیٹھے تے خوش بیٹھے نے۔ کہا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، رسول بن کے دنیا میں آنا یہ اور بات ہے، اور آ کر رسول بننے کا دعویٰ کرنا یہ اور بات ہے۔ جو دنیا میں آ کے رسول بننے کا دعویٰ کرے اسے قادیانی دجال کہتے ہیں، اور جو رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کی تعریف کیا ہے؟ علماء بھی بیٹھے ہیں، تسی بھی آج کل نیٹ چلا کے تسی بھی ادھے مفتی دے تسی بھی بنے ہوں، ہر بندہ مسجد امام صاحب کو لو بڑا آج کل مفتی بنے ہوندے کیونکہ نیٹ چلانے نا۔ رسول کے لوگ اپنے اپنے انداز میں ترجمے اور معانی کرتے ہیں، میں اس کا معنی اکثر یہ کرتا ہوں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو خدا سے لیتا ہے، جو خدا سے لیتا ہے اور خدا سے لے کے خدا کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ جو خدا سے لے کر بندوں میں تقسیم کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ آلے بھی کچھ لوگ منکر نکیر بن کے بیٹھے ہوئے، توجہ میری طرف، اب آپ توجہ دیں ذرا۔
شاید یہ تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس پہ آپ توجہ دیں تو معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ جو خدا سے لے کے بندوں میں تقسیم کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ کیسے؟ قرآن ہمیں کس نے دیا؟ اللہ ڈائریکٹ تو سانو دیتا ہے یا جبریل امین آ کے دستک دیتی ہوئے کہ چاچا بوٹا ایک قرآن آیا نے لے لو، اس طرح ہوئے؟ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ کے سونے رسول نے پہنچایا ہے۔ کلمہ ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ کلمہ بھی ہمیں رسول خدا نے دیا ہے۔ نماز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ اللہ کے رسول نے پہنچائی ہے۔ زکوٰۃ کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، یہ احکامات ہم تک کس نے پہنچائے ہیں؟ احکامات خدا کے تھے، لیکن یہ خدا سے لے کر اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دیے۔ تو مانا پھر میں ٹھیک کر رہا ہوں نا کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو خدا سے لے اور بندوں میں تقسیم کر دے، بندوں تک پہنچا دے۔ اب نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہی، قرات کی، رکوع کیا، سجود کیے، 2 رکعت نماز جب مکمل ہوئی تو آپ اتحیات پہ بیٹھ گئے، آخری رکعت ہوئی اتحیات پہ بیٹھ گئے۔ اتحیات پہ جب آپ بیٹھتے ہیں، اتحیات مکمل کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دل میں خیال آتا ہے مولا نماز تو میں نے پڑھ لی، قیام بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیے، سجود بھی کر لیے، تشہد بھی میں نے پڑھ لی، جو فرائض تھے وہ بھی ادا ہو گئے، جو واجبات تھے وہ بھی ادا ہو گئے، مولا اب سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر لوں؟ جواب آتا ہے نہ بندیا، آلے نماز ختم نہیں کرنی، آلے سلام نہیں پھیرنا۔ مولا پھر ہون کران کے جواب مل رہے کہ ہون جس نبی نے تم تک نماز پہنچائی ہے ذرا اس نبی کا شکریہ تو ادا کر لے۔ سارے آقو سبحان اللہ۔ خدا کہتا ہے جس نبی، جس رسول نے، جس آمنہ کے لال نے تم تک نماز پہنچائی ہے ذرا اس کا شکریہ تو ادا کر لے۔ مولا شکریہ اس محبوب کا کیسے ادا کروں کا جواب آتا ہے درود پڑھ لے۔ پھر ہم درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ جس نبی نے نماز خدا سے لے کے ہم تک پہنچائی ہے اور جس نماز کو بندے کی معراج قرار دیا ہے، یہ نماز چونکہ اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے تو ان کا شکریہ ادا ہو جائے۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، لیکن ساتھ ہی ہے پھر اللہم صلی علی محمد، پھر ساتھ ہی ہے وعلا آل محمد، وعلا آل۔ یہاں بندے آگے تھوڑے اٹک جاتے ہیں کہ یار خدا کے رسول نے نماز خدا سے لے کے ہم تک پہنچائی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ہم نے اللہم صلی علی محمد کے لیا۔ اب یہ وعلا آل محمد کس لیے ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، جواب ہم دیں گے، ہم سمجھائیں گے۔ کہا نبی کا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ نبی نے نماز تم تک پہنچائی ہے، اور آل کا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ آل نے اس نماز کو بچایا ہے۔ مصطفیٰ نے نماز پہنچائی ہے، آل نے نماز بچائی ہے، اس لیے دونوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ اور بندہ نماز وچ درود پڑھے آل تے وعلا آل محمد، تے نماز تو باہر نکل کے اسی آل دا بغض، حسد تے دشمنی دلا وچ پالے رکھے۔
اس دن میں شفا شریف سے ایک درس دے رہا تھا تو حضرت مالک بن سنان صحابی رسول ہیں، احد کی لڑائی کے دوران، غزوہ احد کے دوران آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. توجہ ہے، زخم سے خون رسنے لگا. اب پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہوتا بھی تو صحابی کے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں سرکار مدینہ کے خون کو صاف کر کے کپڑا پھینک دوں، بلکہ مالک بن سنان نے منہ لگایا اور اس زخم سے خون چوسا اور چوس کے نگل گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ کہا اے مالک بن سنان، تم نے جو میرا خون چوسا ہے، چوس کے نگل گئے ہو، لا تصیب النار. کہا اے مالک بن سنان، میں محمد عربی گارنٹی دیتا ہوں جہنم کی آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی. یارو ذرا غور تو کرو، جس مالک بن سنان نے اللہ کے رسول کا خون کے قطرات، چاہے وہ ایک قطرہ تھا، چاہے وہ 2 قطرے تھے، چاہے وہ 5 تھے، چاہے وہ 10 تھے، جس صحابی رسول نے مصطفیٰ کریم کے جسم کے خون کے چند قطرات چوس کے نکل لیے ہوں، مصطفیٰ گارنٹی دے دیں تمہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. تو جس آل کی رگ رگ میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، اس کا مقام بھلا کیا ہوگا؟ جس صحابی رسول کی کہ پیٹ میں مصطفیٰ کے خون کے چند قطرات چلے جائیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو جس آل کی رگ رگ میں مصطفیٰ کا خون گردش کر رہا ہو، اس کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جارے نا اپنا رنبال ہاتھ ساتھ صاف کیتے، صاف کر کے رنبال رکھ لیا. صحابہ کرام ایک حدیث پاک دا تجربہ کیتا، یار اساں سرکار مدینہ کو لوگ پوچھے سنے ہیں کہ جو چیز مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ مس ہو جاتی ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی، تو رسول خدا نے اس کپڑے کو استعمال کیا ہے، چلو اس کو تندور میں ڈال کے دیکھتے ہیں جلتا ہے کہ نہیں جلتا. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے وہ کپڑا تندور میں ڈالا تو ہم دیکھ کے دنگ رہ گئے. آگ نے میل کو چیل کو تو جلایا، لیکن وہ کپڑا جس کے ساتھ حضور نے ہاتھ صاف کیے تھے وہ صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آیا. تو وہ کپڑا جس کے ساتھ مصطفیٰ کا جسم مس ہو جائے اس کی شان یہ ہے. تو وہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جس فاطمہ کو مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، اس فاطمہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس فاطمہ بنت مصطفیٰ میں خطائیں تلاش کرنے والوں، مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے کپڑے اور رومال کی شان اور عالم یہ ہے، تو سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ کی شانوں اور اس کے مقام کا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو کہا نماز میں السلام علیکہ، نماز میں اللہم صلی علی محمد اس لیے پڑھو کہ کیا ہے؟ جس رسول نے نماز خدا سے لے کے تمہیں دی ہے اس کا شکریہ ادا ہو جائے. اور وعلی آل محمد اس لیے پڑھو کہ مصطفیٰ نے نماز پہنچائی ہے اور آل نے نماز بچائی. رسول ہوتا ہی وہ ہے جو خدا سے لے اور خدا سے لے کے کس کو دے. منٹ رہ گئے 2. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا عالم دیکھیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اور ایک وادی حضور علیہ السلام کی بکریوں سے بھری ہوئی ہے. اتنی زیادہ بکریاں، پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے.
اتنے میں ایک بندہ آ گیا، بندہ سی کافر، بندہ مسلمان نہیں سی، بندہ کافر تھا، اور آ کر کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو مجھے عطا فرمائیں۔ دیکھو نا اسی لوگ ہاں سیاسی لوگ، آج ہماری سیاسی کوئی ہمارا نعرہ لگاتا ہے تب لگاتا ہے جب اس کو ہمارا کوئی مفاد نظر آتا ہے۔ ہم تو کسی کو قرض بھی اس وقت دیتے ہیں جب ہمارا بندہ گن گانے والا ہو، ہماری تعریف کرنے والا ہو، ہمارے نعرے لگانے والا ہو، تو قرض اگر اس کو چاہیے ہو تو ہم قرض بھی اس کو تب دیتے ہیں۔ اب بندہ ہے کافر، بندہ ہے حضور کا منکر، بندہ ہے حضور کا دشمن، لیکن آ گیا ہاتھ پھیلا دیے، کہا اے محمد بن عبداللہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے عطا فرمائیں۔ اب حضور علیہ السلام اس کو پوری روٹی دے دیتے تو پھر بھی حضور کی سخاوت تھی۔ قیامت تک ہم گن گاتے رہتے کہ اللہ کے رسول نے ایسے بندے کو روٹی دی جو بندہ حضور کا منکر تھا، اگر آدھی روٹی بھی دے دیتے تو پھر بھی یہ حضور علیہ السلام کی عظمت تھی، شان تھی کہ ہم ساری زندگی گن گاتے رہتے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اس بندے کو آدھی روٹی دی جو ہمارے آقا کا منکر تھا۔ لیکن صاحبوں نہ اللہ کے رسول نے آدھی روٹی دی نہ پوری روٹی دی، بلکہ کہا اے بندے اس وادی میں بکریوں کا جتنا بھی ریوڑ ہے یہ ساری کی ساری بکریاں ہانک کے تم لے جاؤ، ساری بکریاں لے کے۔ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو خدا سے لے اور خدا کے بندوں میں کیا کرے، تقسیم کر۔ اب یہ بندہ جب اپنی قوم میں واپس گیا نا، یہ بندہ اپنی قوم میں واپس جا کر اس نے ایک اعلان کیا، کہا یا قوم اسلموا ان محمدًا اعطى عطاء لا يخشى الفاقہ۔ کہا لوگو اور میری قوم کے لوگو آؤ چلتے ہیں، چل کے محمد کے قدموں میں گر جاتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ محمد اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ جو لے لیتا ہے وہ منگتا نہیں رہتا، وہ بھی آگے دینے والا بن جاتا ہے۔ ان محمدً اعطى عطاء لا يخشى الفاقہ، اس محمد کے در سے اتنا ملتا ہے، اتنا اب دیکھیں اگر آج یہ عقیدہ ہم بیان کریں نا اللہ کے رسول دیتے ہیں تو یار لوگ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مشرک بنا دیتے ہیں۔ دائرے اس کے جواب میں تمہیں محمد الرسول اللہ کے نام کا حوالہ مل جائے تو سمجھ جانا 1400 سال پہلے بھی کائنات کو سنبھالنے والے مصطفیٰ تھے۔ 1400 سال پہلے ہو گیا جی، اس واسطے کہ یہ اس نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کا رسول دیتا ہے۔ آج اس صدی میں لوگ مصطفیٰ کی عطا کی بات سن کر مسلمانوں کو بھی مشرک قرار دیتے ہیں، لیکن دیکھو میرے مصطفیٰ کا روشن دور کہ میرے مصطفیٰ کی عطاؤں کو دیکھ کر جو مشرک تھے وہ بھی کلمہ پڑھ جایا کرتے تھے، جو مشرک ہوتے تھے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ مشرک لوگ بھی میرے مصطفیٰ کی عطاؤں سے متاثر ہو کر سونے نبی کا کلمہ پڑھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کی زبانی اعلان کروایا، کہا قل اے میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہارے پاس تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ انشاءاللہ اس مضمون پہ پھر بھی گفتگو ہوتی رہے گی، آج وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔